آپ کا ایک قول مبارک یہ ہے کہ یاسین قلب القرآن، سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن حکیم کا دل ہے۔ اسے روایت کیا ہے امام احمد نے، امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام طبرانی نے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے۔ ایک دوسری روایت میں حضور کا یہ حکم ملتا ہے کہ اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم۔ اس روایت کے راوی بھی حضرت معقل ابن یسار ہیں، اور اسے بھی امام احمد اور امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے نقل فرمایا ہے۔ جہاں تک تو اس دوسری روایت کا تعلق ہے تو اس پر تو عمل ہمارے ہاں موجود ہے کہ جب بھی کسی کا نزع کا وقت ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا اگر کچھ دینی گھرانہ ہے، کچھ دینی ذوق ہے تو اس وقت سورہ یاسین پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اگرچہ بدقسمتی سے اس وقت جو صورتحال ہے اس کی بنا پر ہم اسے محض ایک رسم قرار دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والے کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ بس ایک برکت کا حصول سمجھ لیجئے کہ ہمارے پیش نظر ہے یا ہماری ایک عقیدت ہے، عقیدہ ہے ہمارا، حضور نے جب فرمایا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ چیز اپنی جگہ پر ثواب بھی اس کا یقیناً ملے گا اور اس کے اثرات بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ لیکن جو بات سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کچھ ایسے ہیں کہ فی الواقع اگر کسی درجے میں بھی ان کا فہم کسی کو حاصل ہو جائے اور عالم نزع میں اس کو سنایا جا رہا ہو، جب اس کے باقی حواس تو بہت حد تک معطل ہو چکے ہوتے ہیں لیکن کچھ ابھی فہم اور ادراک باقی ہو، تو اگر یہ الفاظ اس کے شعور میں داخل ہوں گے تو اس کے اندر اگر سویا ہوا ایمان ہوگا کسی درجے میں تو وہ جاگ اٹھے گا، اور اگلی جو منزلیں ہیں کہ جن سے اسے گزرنا ہے اس میں بہتری کی بہت توقع ہوگی۔ بہرحال اس وقت جس شکل میں بطور رسم و رائج ہے اس پر اگرچہ ذرا ایک طنزیہ انداز میں علامہ اقبال نے ایک ذکر کیا ہے اس کا کہ بہایا تشترا کاری جزی نہیں اس کی از یاسین او آسا بمیری، کہ اس قرآن مجید کی آیات کے ساتھ تمہارا اس کے سوا کوئی اور سروکار نہیں رہا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے آسانی سے مرنا چاہتے ہو۔ تو یہ اگر اس خیال سے لیا جائے کہ اگر تو صرف یہی مطلب رہ جائے قرآن کا تو یقیناً وہ طنز جو علامہ نے کیا ہے وہ درست ہے، لیکن یہ کہ اس کا یہ مفہوم بہرحال نہیں لینا چاہیے کہ اس چیز کو ترک کر دیا جائے جبکہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول موجود ہے کہ جس میں آپ نے اس کی تاکید فرمائی۔ جہاں تک پہلی روایت کا تعلق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ قلب ہے، دل کے مانند ہے۔ اس پر اگرچہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی توجیہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی توجیہ پر جو بھی سامنے آئی ہیں مطالعے میں، ہو سکتا ہے کہ بعض کوئی ایسی چیزیں بھی ہوں کہ جو میرے مطالعے میں نہ آئی ہوں، لیکن جو چیزیں بھی سامنے آئی ہیں تو پورے طور پر جس کو کہا جائے کہ دل ٹھک جائے کہ یہی بات ہے کہ جس کی بنا پر اسے قلب قرآن قرار دیا گیا، ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اس قسم کے معاملات میں اصل میں تو ایمان پختہ رکھنا ہوتا ہے حضور کے فرمان پر، کہ جب آپ نے فرمایا ہے تو ایسا ہے، ہماری وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی کوئی توجیہ ہمارے اپنے فہم میں آ جائے، ابے ہاں بہت عمدہ نور علی نور، نہ آئے تب بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں یہ یقیناً سمجھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے چاہے وہ ہمارے فہم میں آئے یا نہ آئے کہ جس کی بنا پر حضور نے یہ فرمایا ہے۔ جہاں تک میں غور کر سکا ہوں اس میں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص اسلوب ہے، ایک خاص سٹائل ہے، اور جہاں تک میرا گمان ہے کہ اس سٹائل میں قرآن مجید میں اس سورت کی دوسری نظیر جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے، سورہ الف لام میم السجدہ، یا جسے عام طور پر سورہ سجدہ کہا جاتا ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں عموماً پڑھا کرتے تھے۔ اس کا اور اس سورہ یاسین کے سٹائل کا جو ہے بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قرب ہے، بڑی مشابہت ہے، اور اس میں دو باتیں بڑی نمایاں ہیں۔
ایک تو یہ کہ دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، ایمانیات ثلاثہ، توحید اور معاد اور رسالت، ان کا ذکر جو ہے ان دونوں صورتوں میں نہایت جامعیت کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں اس طریقے سے مضامین گتھے ہوئے ہیں، اتنے باہم مربوط ہیں، اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی کو ایک کو علیحدہ نکال لینا وہ تقریباً محال ہے۔ ایسا مسلسل اور مربوط بیان آتا ہے ان تین ایمانیات ثلاثہ کا، ایمان باللہ، توحید، ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ کا۔ اور اس کا جو انداز ہے کچھ ایسا ہے کہ جیسے واقعتاً سورہ یاسین کے بارے میں، اب یا تو یہ کہ چونکہ حضور نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے اس لیے ہمارے احساس کے اندر ذات الشعور میں وہ پہلے سے موجود ہے، اور یا یہ کہ فی الواقع کیفیت ایسی ہے کہ جیسے دھڑکتا ہوا دل ہو، اس کو آپ جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کے ردم میں ایک خاص کیفیت اور مشابہت جو ہے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری بات جس کی طرف میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا ہے جبکہ ہم نے یہ جو نیا گروپ ہے قرآن حکیم کی مکی صورتوں کا شروع کیا تھا جس کا آغاز سورہ سبا سے ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا مجھے پھر اعادہ کرنا پڑے گا قرآن حکیم کی صورتوں میں جو ایک نظم 6-7 گروپوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ 114 صورتیں جو ہیں یہ جس طریقے سے مصحف میں ہیں اس میں ایک عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ کچھ مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں۔ ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ تمام مکی صورتوں کو پہلے جمع کر لیتے، تمام مدنی صورتیں بعد میں آ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کی اصل ترتیب یہی ہے، ترتیب مصحف یہی ہے، لوح محفوظ کی ترتیب یہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس ترتیب کے اندر یقیناً کوئی حکمت ہے کہ جس کو اگر ہم تدبر کریں، غور کریں تو شاید وہ سمجھ میں آئے۔ تو ہمارے اس زمانے میں مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں قرآن حکیم کے نظم پر غور کیا ہے اور اس کے جو اصول پھر مرتب کیے ہیں ان کے تحت یہ بات سامنے آئی کہ 7 گروپ ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے، جن میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے ایک مکی صورت سے یا ایک سے زائد مکی صورت سے، اور خاتمہ ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں کا۔ تو مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ بنتی ہیں، پھر مکی پھر مدنی صورتیں دوسرا گروپ، پھر مکیات اور مدنیات تیسرا گروپ۔ اس طرح قرآن حکیم میں صورتوں کے 7 گروپ ہیں۔ اس میں آپ کنفیوز نہ کریں، ایک ہے 7 منزلیں یا 7 احزاب، وہ بالکل ایک دوسری ترتیب ہے۔ وہ ہے تقریباً مساوی حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کرنے کے لیے کہ 7 دنوں میں 7 منزلیں پڑھ کر ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کا چونکہ معمول تھا اور حضور نے بعض صحابہ کو اس کی تاکید بھی فرمائی تھی، لہذا قرآن مجید کی صورتوں کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا اور وہ 7 منزلیں ہیں۔ اس میں مکی مدنی کا اس طرح کا ربط پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً مساوی 7 حصے ہو جائیں۔ البتہ یہ حکمت وہاں بھی نظر آتی ہے کہ مساوی کرنے کے لیے صورتوں کو نہیں توڑا گیا، صورتیں پوری شامل کی گئی۔ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے کہ جن میں صورتیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ چیز جو ہے بعد کی ہے اور اس کے اندر وہ بھولا پن موجود ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں اور دور صحابہ میں یہ سپاروں کی تقسیم موجود نہیں تھی، صورتیں اور صورتیں احزاب کی شکل میں گروپ۔ تو وہ جو 7 گروپ ہیں یا 7 جو احزاب ہیں یا 7 منزلیں ہیں، اس میں بھی ایک بڑا حسن پیدا ہو گیا ہے اس طریقے سے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ کر دیں کہ وہ تو قرآن مجید کا مقدمہ یا دیباچہ ہے، تو اس کے بعد پہلے گروپ میں 3 صورتیں ہیں، دوسرے میں 5 ہیں، تیسرے میں 7 ہیں۔ یہ اسی طریقے سے سیڑھی چڑھتی ہے، 3 5 7 9 11 13، اور اس کے بعد حزب مفصل کہلاتا ہے جس میں 65 صورتیں ہیں، سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ ناس تک۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی بڑی ایک حسن کی اور ایک ترتیب کی صورت موجود ہے، لیکن یہ سارا معاملہ ہے صرف قرآن مجید کو تلاوت کی غرض سے تقریباً مساوی حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ معنوی اعتبار سے یا مکی اور مدنی صورتوں کا اس کے اندر کوئی ربط جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حسن اتفاق کہیے اسے کہ وہ بھی 7 کا عدد ہے کہ 7 منزلیں ہیں اور یہ 7 گروپ بنتے ہیں،
ان 7 گروپوں کا جو ذکر میں کر رہا ہوں تو وہ ان منزلوں سے بالکل علیحدہ کہ مکی مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ، پھر مکیات و مدنیات، بعض گروپ چھوٹے ہیں، بعض بہت بڑے ہیں۔ مثلاً پہلا گروپ جو ہے اس میں سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ مدنیات ہیں بہت طویل، اور یہ آپ سوچئے کہ یہ ایک طویل گروپ بن گیا ہے کہ جو تقریباً 6.25 پاروں پر مشتمل ہے۔ پھر آپ اس سے آگے چلیے تو 2 سورتیں مکی، 2 مدنی، انعام، آراف مکیات، انفال، توبہ مدنیات۔ تیسرا گروپ شروع ہوگا وہ سورہ یونس سے، وہاں سے اتفاق یہ ہے کہ تیسری منزل بھی شروع ہوتی ہے، وہاں سے تیسرا گروپ شروع ہوگا سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک 14 سورتیں مکی، پھر سورہ نور جو ہے وہ مدنی، پھر چوتھا گروپ شروع ہوگا سورہ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک، یہ 8 سورتیں جو ہے اس کے اندر مکی ہیں، اور پھر سورہ احزاب مدنی آ گیا۔ 5واں گروپ یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس میں سورہ سبا سے چل کر اور یہ سورہ فاتر، سورہ یاسین، اس گروپ کی تیسری صورت ہے، یہ مکیات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور 13 صورتیں اس میں آئیں گی کہ جو مکی ہیں، اور پھر مدنی صورتیں 3 آئیں گی، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ اس کے بعد سورہ قاف سے شروع ہوگا سورہ واقعہ تک 7 صورتیں، یہ مکی ہیں، اور سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک یہ پھر مدنی صورتیں ہیں، یہ 6واں گروپ ہے۔ 7واں گروپ سورہ ملک سے شروع ہوگا اور تقریباً سورہ اخلاص تک، یہ تمام مکیات کا گروپ ہے، اگرچہ درمیان میں بعض صورتوں کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ وہ مدنی ہے یا مکی ہے، اس پر گفتگو اس کے مرحلے پر ہوگی، اور اس میں جو اصل میں قطعی طور پر جو مدنی صورتیں ہیں وہ معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس پر وہ 7واں گروپ ختم ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات سامنے آ گئی اور وہ یہ ہے کہ پہلے گروپ میں تو مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، آخری گروپ میں مدنی صورتیں صرف 2 ہوئی، سورہ معوذتین۔ اس لیے اگر شمار کیا جائے تو 6 بڑے بڑے مجموعے بنتے ہیں مکی صورتوں کے، اور 6 ہی بڑے بڑے مجموعے بنتے ہیں مدنی صورتوں کے، اس لیے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، اور آخری گروپ میں مدنی صورتیں صرف معوذتین ہیں، تو اگر بڑے گروپ شمار کیے جائیں گے تو وہ 6 گروپ بنتے ہیں۔ اب ان میں سے جو مکی صورتوں کے 6 گروپ ہیں ان کے بارے میں چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں۔ مکی جتنی بھی صورتیں قرآن مجید کی ہیں ان میں آپ کو بنیادی ایمانی جو مباحث ہیں وہ تو سب میں ملیں گے، کوئی مکی صورت ایسی نہیں ہو سکتی جس میں کہ توحید کا مضمون نہ آیا ہو پورے شبد و مد کے ساتھ، کوئی مکی صورت ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں رسالت کا مضمون نہ آیا ہو پورے دلائل و براہین کے ساتھ، کوئی مکی صورت ایسی نہیں ہو سکتی جس میں آخرت کا بیان نہ آیا ہو پوری شان و شوکت اور شکوہ کے ساتھ، اور جنت اور دوزخ کا معاملہ تفصیل کے ساتھ نہ آیا۔ یہ ایمانیات جو ہیں یہ تو مستقل موضوعات ہیں تمام مکی صورتوں کے۔ چوتھا جو مستقل مضمون ملے گا وہ بنیادی انسانی اخلاقیات۔ مکی صورتوں میں آپ کو شریعت نہیں ملے گی، احکام نہیں ملیں گے، حلال اور حرام کے جتنی تفاصیل ہے وہ نہیں ملیں گی، وہ تو مدنیات میں ہے، مدنی صورتوں میں، لیکن بنیادی انسانی اخلاقیات، سچ بولنا ہے، یتیم کی سرپرستی ہے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وعدے کا پورا کرنا ہے، یہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں جو سب کے نزدیک مسلم ہے، یہ چوتھا مشترک مضمون ہے مکی صورتوں کا۔ البتہ مکی صورتوں میں اس اعتبار سے ایک فرق آپ کو ملے گا کہ پہلے جو 2 گروپ ہیں یعنی جو بڑے گروپ ہیں، مثلا پہلی 2 صورتیں سورہ انعام، سورہ آراف، اور اس کے بعد 14 صورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، ان میں زیادہ زور آپ کو ملے گا رسالت کے مضمون پر، انبیاء اور رسل کے حالات و واقعات، رسولوں کی دعوت، ان کی تفصیل، رسولوں کی دعوت کا اگر انکار کیا گیا تو اس سے کیا انجام لوگوں کو کس انجام سے دوچار ہونا پڑا، کیا ہلاکت اور تباہی آئی قوموں پر، تو رسالت کا مضمون زیادہ نمایاں ہے اس گروپ میں۔ دوسرے جو 2 گروپ آئیں گے ان میں سے ایک تو ہم پورا پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، اور دوسرا گروپ اب یہ چل رہا ہے جو سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے، سورہ احقاف پر ختم ہوگا کے بارے میں، اس میں زیادہ زور توحید پر ہے۔ جو تیسرا گروپ ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ،
اور سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک اس میں زیادہ زور قیامت اور آخرت اور انذار اور جنت اور دوزخ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، القارعہ القارعہ وما ادراک ملقارعہ، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ تو بہت زیادہ زور ملے گا آخرت پر۔ درمیانی دو گروپوں کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور ملے گا توحید پر۔ جو ابتدائی دو گروپوں کی مکی صورتیں ہیں اس میں زیادہ زور ملے گا نبوت اور رسالت پر۔ یعنی جو تین بنیادی ایمانیات ہیں اگرچہ وہ تمام مکی صورتوں میں ملیں گے مشترک، لیکن یہ کہ ہر گروپ کا اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک انداز ہے، اس کا جو مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ پہلے دو گروپوں میں وہ ہے رسالت کو، دوسرے دو گروپوں میں وہ ہے توحید کا مضمون، اور آخری دو گروپوں میں آخرت اور قیامت اور جنت اور دوزخ اور انذار کا انداز۔ اب یہ جو درمیانی دو گروپ ہیں ان کی اگر صورتوں کی تعداد آپ بنائیں گے تو وہ 21 بنتی ہیں۔ 8 صورتیں ہیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ۔ 13 صورتیں یہ ہیں جو شروع ہوئی ہیں سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، اور اس کے بعد 7 صورتیں ہیں کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں جن کو کلیکٹیولی حوامیم کہا جاتا ہے۔ جب ہم ان 13 صورتوں میں دیکھتے ہیں تو ان 21 صورتوں کے 13 وہ اور 8 وہ 21 صورتیں، ان کے بالکل درمیان میں نگینے کی حیثیت سے جڑی ہوئی جو صورت آپ کو نظر آئے گی وہ سورہ یاسین۔ 10 صورتیں اس سے ادھر ہیں، 10 صورتیں اس سے ادھر ہیں۔ سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک 8 صورتیں، اور سورہ سبا اور سورہ فاطر 8 اور 2 مل کر 10 صورتیں ادھر ہو گئی۔ سورہ صافات اور سورہ صاد، سورہ زمر اور 7 حوامیم 10 صورتیں ادھر ہو گئی۔ پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، ایک تو اس اعتبار سے یہ توحید کا جو گروپ ہے قرآن مجید کی مکیات میں اس کا عین وصف ہے، اس کا دل ہے، اس کے قلب میں سورہ یاسین وارد ہوئی۔ پھر آگے دیکھیں گے کہ بقیہ تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ سبا اور سورہ فاطر کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں میں نے بہت وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں ایک کامل جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، تو یہ تمام صورتیں جوڑا ہے۔ آگے چلیں گے سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف، یہ جوڑوں کی شکل میں۔ ابھی اور نمایاں طور پر جب ہم آگے چلیں گے تو اس مضمون کو میں واضح کروں گا، لیکن ایک سورہ یاسین ہے جس کا جوڑا کوئی نہیں۔ جیسے ہمارے جسمانی اعضاء میں آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، ہمارے ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، پھیپھڑے 2 ہیں، گردے 2 ہیں، دل ایک ہے کہ جس کا کوئی اور مثل نہیں ہے ہمارے پورے وجود میں۔ اسی طریقے سے ان 21 صورتوں کے بالکل درمیان میں یہ سورہ یاسین ہے، اور کوئی صورت اس کے جوڑے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ادھر بھی 5 جوڑے ہیں کہ جو توحید کے مضمون پر جو سب سے زیادہ جو مرکزی صورتیں ہیں ان میں، اور ادھر بھی 5 جوڑے ہیں سورہ صافات سے شروع ہو کر سورہ احقاف تک۔ تو اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ مکی جو صورتوں کے مضامین ہیں ان میں توحید والی صورتیں ہی ظاہر بات ہے کہ قلب کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے کہ اصل جڑ اور بنیاد تو توحید ہے۔ آخرت بھی توحید ہی کی ایک شرح ہے، اسی کی ایک تفصیل ہے۔ آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ظہور ہے، آخرت میں ہوگا۔ رسالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا مظہر رسالت ہے، لہذا اصل جڑ جو ہے دین کی وہ تو توحید ہے۔ اور وہ جو صورتیں ہیں کہ جن کا مرکز و محور توحید ہے اس میں قلب کی حیثیت سورہ یاسین کو حاصل ہے۔ تو ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ بات کسی درجے میں سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ اس کا اسلوب ہے، اس کا اسٹائل ہے، اس کا انداز ہے جو واقعتاً ایک دھڑکتے ہوئے دل کے مانند ہے۔ اس کا تو ادراک اور شعور ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو ذرا اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی عادت ڈالے، اسے خود یہ محسوس ہوگا کہ اس کے اندر ایک دھڑکن کی کیفیت ہے، اور وہ ہمارے اعصاب کے اندر، ہمارے احساسات کے اندر ایک حرکت پیدا کرنے کی تاثیر رکھتی ہے۔ اور اگر سوئے ہوئے ایمانی جذبات ہو تو ان کو جگانے سے،
جیسے کہ زندگی جو ہے ہمارے پورے جسمانی وجود میں وہ تو دل کی حرکت کے بدولت قائم ہے، اسی طریقے سے حرارت ایمانی میں اگر کہیں پشبودگی آ گئی ہو، کہیں اس میں اطمینان محسوس ہو، تو اس کے اندر حرکت تازہ پیدا کرنے میں واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی وہی تاثیر ہے کہ جو مادی اور جسمانی اعتبار سے ہمارے قلب کو حاضر ہے ہمارے اس جسمانی وجود میں۔ واللہ اعلم بالصواب، یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ ہماری توجیحات ہیں، یہ ہمارے احساسات ہیں، ہمارا دل اس پر جھکے کھبے ہو نہ ہو، تب بھی یہ کہ ہمیں تو جو بات ماننی ہے وہ اس لیے کہ وہ فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ قرآن مجید کے لیے بمنزل قلب ہے، اور یہی وجہ اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص فوت ہو رہا ہو، جو اس منزل سے اب اگلی منزل کی طرف جا رہا ہو، جس کو بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا ہے، جسے بڑے امتحانات کو فیس کرنا ہے، جاتے ہوئے اس ایمانی جذبات و کیفیات میں ایک حرارت تازہ پیدا کرنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ اس کو سنائی جائے، تو یہ در حقیقت نتیجہ ہے اسی بات کا کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کے دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کریں۔ سب سے پہلی آیت اس کی جو ہے حروف مقطعات پر مشتمل ہے، یا سین، یہ دو حروف ہیں یا اور سین۔ مقطعات آپ کو معلوم ہے انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا، ہر حرف کو علیحدہ ادا کیا جاتا ہے۔ الف لام میم، قطع کے معنی ہوتے کاٹنا اور تقطیع کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ مقطعات یہ تقطیع سے بنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان سے پڑھا جاتا ہے۔ ہا میم عین سین قاف علیحدہ علیحدہ، کاف ہا یا عین صاد، تو چاہے وہ جتنے بھی حروف ہوں ان کو بالکل علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ باتیں تو وہ ہیں جو بار بار میں نے عرض کی ہیں۔ ایک بات تو ان کے بارے میں بھی جان لینی چاہیے کہ جہاں تک ان حروف کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے، قطعی اور یقینی طور پر یہ کسی کو معلوم نہیں، یہ ایک راز ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین میں۔ جہاں بھی لوگوں نے اپنے گمان کے، اپنے اندازوں کے گھوڑے دوڑائے ہیں، رائے قائم کی ہے، لیکن یہ کہ وہ رائے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا ماننا آپ پر واجب ہو، اس لیے کہ وہ اگر تو فرمایا ہوتا حضور نے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، حضور نے فرمایا ہے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا قلب ہے، سمجھ میں آئے تب بھی مانیں گے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانیں گے، اس لیے کہ وہ فرمایا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن کسی اور کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کی بات ہم ماننے پر مجبور ہوں، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے اندازے سے ان کے مفہوم کو معین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حتمی یقینی قطعی بات ہوئی۔ بعض چیزیں البتہ بڑے دلچسپ فیکٹس اینڈ فگرز کی حیثیت رکھتی ہیں ان حروف کے بارے میں، وہ تیزی کے ساتھ ذرا گن لیجئے، جنہیں پہلے سے معلوم ہے وہ تازہ کر لیں۔ عربی زبان کے حروف تہجی کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ 29 ہیں یا 28 ہیں۔ الف کو علیحدہ مانا جائے، حمزہ کو علیحدہ مانا جائے تو 29، اور بعض اہل نحو جو ہے اہل لغت وہ الف اور حمزہ کو ایک حرف مانتے تو 28۔ اب اس کے حوالے سے یہ بات بڑی آسانی سے یاد رکھی جا سکتی ہے کہ 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے، یعنی جتنے حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹ اتنی صورتوں کے شروع میں یہ حروف تہجی آئے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو تختی ہے حروف تہجی کی، ان میں سے 14 حروف استعمال ہوئے ہیں، 15 یا 14 نہیں ہوئے، آدھے استعمال ہوئے۔ اگر 28 مانے جائے حروف تہجی عربی کے تو 1/2 ان کا 14 بنے گا، 14 استعمال ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، امام راضی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ جو پوری ہے الف با تا تا جیم، اس کو ذہن میں رکھیے تو 9 حروف ادھر، 9 آخر کے درمیان میں 10، 9 9 18 اور 10 28۔ پہلے 9 میں سے صرف 2 استعمال ہوئے، 7 نہیں ہوئے۔ الف آیا ہے، با نہیں ہے، تا نہیں ہے، تا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، ہا ہے، خا نہیں ہے، دال نہیں ہے، زال نہیں ہے۔ تو پہلے حصے میں سے 2 ہے، 7 نہیں ہے۔ آخری 9 میں سے 7 ہے، 2 نہیں ہے۔ وہ جو چلے گا معاملہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قاف ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے، نون ہے، واو نہیں ہے، شروع میں فا نہیں ہے، باقی تمام حروف ہیں، یا بھی ہے، ہا بھی ہے۔ درمیان میں جو یہ 10 حروف ہیں ان میں بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ جوڑے جوڑے ہیں،
را دا سین شین صاد ضاد ضا ضا عین غین فا، فا سے اگلا شروع ہو جائے گا۔ اب ان میں عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ جو بغیر نقطے کا حرف ہے وہ تو آیا ہے، جو نقطے والا حرف وہ نہیں آیا۔ را ہے زا نہیں ہے، سین ہے شین نہیں ہے، صاد ہے ضاد نہیں ہے، فا ہے ضا نہیں ہے، عین ہے غین نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں فیکٹ اینڈ فگر۔ میں صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں دلچسپی کا پہلو ہے، قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ فیکٹ ذہن میں ہو تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اچانک ذہن کے سامنے آ جائے، تو وہ فیکٹ اینڈ فگر کے معاملے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا پہلو جو ہے ان حروف مقطعات کا کہ 3 صورتیں تو وہ ہیں جن کے شروع میں ایک ایک حرف آیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذکر، یہ 3 صورتیں۔ 9 صورتوں کے شروع میں 2 حرف آئے ہیں، یہ یاسین، طٰہٰ، طاسین، اور 6 صورتوں کے شروع میں حامیم، یہ 9 صورتیں ہیں 2 حرفوں والی۔ 13 صورتیں ہیں جن کے شروع میں 3 الف لام میم، الف لام را، طا سین میم، یہ 13 صورتیں بنتی۔ 2 صورتوں کے شروع میں 4 آئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ 2 صورتوں کے شروع میں 5 ہیں، ہا میم عین سین قاف اور کاف ہا یا عین صاد۔ یہ بھی فیکٹس اینڈ فگرز کے درجے میں ذہن میں رکھیے، اس کے اندر بھی کوئی معنویت ہے، کہیں کوئی بات سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلا کھلے، تاحال کوئی بات نہیں۔ اب آئیے ان کے معنی اور مفہوم کے بارے میں۔ ایک رائے تو ہمیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ملتی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اگرچہ دلیل اس کے پشت پر کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، صحابہ میں سے وہ صحابی جن کے بارے میں حضور نے خصوصی دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما اور تعویل القرآن، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی خاص استعداد اس کو عطا فرما دے۔ تو جس صحابی کے بارے میں یہ دعا حضور کی ہو، اب وہ صحابہ میں اس کی ایک حیثیت ممتاز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علم قرآن میں سند مانے جاتے ہیں، علم تفسیر میں صحابہ کرام میں سند حضرت عبداللہ ابن عباس، اسی لیے ان کا خطاب ہے حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم، حبر جو ہے جس کی جمع احبار ہے، حبر الامہ کی حیثیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ انہوں نے تو ان کو قرار دیا ہے کہ یہ جملوں کا مخفف ہے، مثلا الف لام میم ان کے نزدیک انا اللہ اعلم جس کا مخفف ہے، یہ 3 الفاظ کا جملہ ہے، انا اللہ اعلم، 3 الفاظ، پہلے لفظ کا پہلا حرف الف، درمیانی لفظ کا درمیانی حرف لام اللہ، اور آخری لفظ کا آخری حرف عالم و میم۔ تو الف لام میم یہ ایبریویٹڈ فارم ہے اس پورے سینٹینس کی کہ اللہ عالم، میں اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اسی طریقے سے انہوں نے تقریباً تمام حروف مقطعات کے جملے بنائے ہیں۔ ان کی رائے اس یاسین کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں مراد ہے یا انسانوں، انسان کا جو درمیانی حرف سین ہے وہ لے لیا گیا ہے، بلکہ ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ حبشہ کی لغت میں اور قبیلہ طے کی لغت میں انسان کو سین ہی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف قبائل کی وہاں پر اپنی اپنی بولیاں تھی، اپنے اپنے انداز تھے، جیسے پنجابی زبان کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں، کتنے ہی مختلف لہجے ہیں، تو 2 جگہوں پر انسان نہیں پورا لفظ نہیں بولتے تھے۔ جیسے نمک کے لیے صرف آپ نے ایک حرف لے لیا نون، اب یہ لون بن گیا پنجابی میں، نون یا لون، یہ نمک کے لیے یہ لفظ اسی طریقے سے مستعمل ہے کہ ایک لفظ کا ایک حرف لے لیا۔ لڑائی کا وہ لام بندی ہو رہی ہے، تو لام جو ہے وہ لڑائی کے معنی میں کیوں استعمال ہوا ہے کہ اس کا ایک حرف لے لیا گیا۔ اسی طریقے کا کوئی طریقہ وہاں بھی موجود تھا کہ انسان میں سے صرف سین کا لفظ لے کر اور انسان اس سے مراد لیا جاتا تھا، تو یا انسانوں، اور یہاں مراد ہے انسان کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ یا سیدوں کا مخفف ہے، سید اس کا سین لے لیا گیا ہے، اے انسانوں کے سردار، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ایک انداز ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو گویا کہ اس میں حضور سے خطاب ہے، خود بخود یہ انداز بتا رہا ہے
کہ اس میں حضور سے خطاب کر کے بات شروع کی جا رہی ہے. یہی انداز طٰہٰ کا بھی ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. براہ راست خطاب جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات تو حضور کے ناموں میں شمار کرتے ہیں یاسین کو بھی اور طٰہٰ کو بھی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات اگرچہ بعض مفسرین نے لکھتی ہے نقل کر کے کہ ابن عباس کی یا دوسروں کی رائے یہ ہے، لیکن یہ بلا دلیل ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل تو نہیں ہے. دلیل تو یا تو ہو کوئی لغت کا اصول اور یا دلیل ہو حضور کا فرمایا ہوا، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو سچ ہے کہ دلیل کوئی نہیں، لیکن یہ کہ ابن عباس کا فرمایا ہوا بھی چاہے دلیل قاطع نہ ہو اس کو کچھ نہ کچھ وزن حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اول تو یہ کہ صحابی ہے، حضور کے ساتھ انہیں وہ نسبت و قرب حاصل ہے. پھر یہ کہ وہ صحابی ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے خصوصی دعا کی ہے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. بہرحال حروف مقطعات کے بارے میں جو دوسری رائے ہیں، اب ان کو اگر تفصیل سے بیان کروں گا تو بہت وقت نکل جائے گا، وہ میں اب کسی اور وقت کے لیے چھوڑ رہا ہوں. صرف یاسین کے بارے میں یہ رائے میں نے دے دی ہے. اب آگے ایک رائے یہ بھی ہے کہ سورتوں کے نام ہیں یہ، تو اس میں تو واقعتاً سورہ یاسین کے سلسلے میں تو یہ بات جو ہے 100% درست ہے. اس کا نام سورہ یاسین ہے. سورہ طٰہٰ جو ہے وہ سورہ طٰہٰ ہی کے نام سے موسوم ہے. لیکن یہ کہ جو صورتیں جو ہے الف لام میم سے 6 صورتیں شروع ہو رہی ہیں تو حروف مقطعات ان کے نام تو نہیں ہو سکتے. سورہ بقرہ کا نام الف لام میم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نام سے تو مقصود ہوتا ہے منفرد کر لینا، پہچان بنا لینا. تو الف لام میم پہچان نہیں بن سکتی. 6 صورتیں انہیں حروف سے شروع ہو رہی ہیں. اس لیے جزوی طور پر تو یہ رائے صحیح ہے کہ حروف مقطعات جو ہے وہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام بننے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ بات قاعدہ کلیہ کے طور پر درست نہیں ہے. یاسین والقرآن الحکیم. واو جو ہے یہاں پر واو تسمیہ ہے، جیسے والعصر زمانے کی قسم ہے، والفجر فجر کی قسم ہے. تو والقرآن الحکیم قسم ہے اس قرآن کی کہ جو نہایت حکمت والا ہے، پر از حکمت قرآن. یہاں سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں، بالخصوص وہ صورتیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، ان کے شروع میں ضرور قرآن مجید کی عظمت کا بیان ملے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اکثر حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں بالخصوص. اور ویسے تو آپ دیکھیں گے حامیم کا سلسلہ ہے، الف لام کا سلسلہ ہے، الف لام را کا سلسلہ ہے. سب سے پہلے تلک آیات الکتاب المبین کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اب تو یہ تمام انداز جو ہے قرآن مجید میں آپ کو ملے گا کہ صورتوں کے آغاز میں بالعموم اور خاص طور پر حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان آئے گا. ان میں سے 3 صورتیں وہ ہیں کہ جن کے شروع میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی. سورہ قاف ہے، قاف والقرآن المجید. وہاں قرآن مجید کی صفت آئی قرآن کی بزرگی والا قرآن. دوسری صورت جو ہے صاد والقرآن ذی الذکر. وہاں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی اور قرآن مجید کی نعت یا صفت کیا ہوئی؟ وہ قرآن جو یاد دہانی پر مشتمل ہے، جس میں ذکر ہے، جس میں نصیحت ہے، جس میں موعظت ہے، جس میں انسان کے لیے یاد دہانی مثمر ہے. یہاں قسم کھائی گئی والقرآن الحکیم، اور یہاں صفت جو کی آئی ہے وہ حکیم، حکمت سے بھرپور قرآن، حکمت سے مملو قرآن، حکمت سے پر قرآن. اس کی قسم ہے. اور قسم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کسی بات پر کھائی جاتی ہے. اول تو یہ کہ قسم سے اصل مراد کیا ہے؟ شہادت اور گواہی. ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس میں ہم شہادت یا گواہی میں کسی بزرگ ہستی کو پیش کریں گے تبھی کوئی معنی ہوں گے. میں نے کوئی بات آپ سے کہی، میں نے دیکھا کہ میری بات پر آپ کچھ یقین نہیں کر رہے، تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں. اب میں نے جو یہ خدا کی قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی کس لیے؟ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، آپ میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے. اور حاصل اس کا کیا ہے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا اور اس پر قسم کھائی، اللہ شہید بیننا و بینکم
وہاں قسم کھانے کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ میرے اور تمہارے مابین اللہ گواہ ہے، ہمارے اس عہد پر، معاہدے پر گواہی اللہ۔ تو اصل میں جو قسم کا مقصد ہے وہ ہے گواہی۔ ہم جب قسم کھائیں گے تو لازماً کسی عظیم ہستی کی قسم کھائیں گے تبھی کوئی معنی ہوں گے، لیکن جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اب اللہ سے عظیم تر تو کوئی نہیں، لہذا اللہ نے جو قسمیں قرآن میں کھائی ہیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے اصولی، اس میں عظمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو قسم کھانے والا عظیم ترین ہے، باقی تو جو کچھ بھی ہے اس سے کمتر ہے۔ وہ اگر فجر کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم کھا رہا ہے، وہ ہواؤں کی قسم کھا رہا ہے، وہ اگر ان چیزوں کی اپنی مخلوقات کی قسم کھا رہا ہے تو عظمت کے اعتبار سے نہیں، عظیم تر تو وہ خود ہے، عظیم ترین وہ خود ہے، لیکن یہ کہ وہاں صرف گواہی کی بات اب رہ جائے گی، عظمت کا پہلو ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے بیکار کی محنت صرف کی ہے کہ اگر انجیر کی قسم کھائی گئی ہے تو انجیر میں یہ خواص ہیں اور یہ فوائد ہیں اور انجیر کی یہ مصلحتیں ہیں اور انجیر کے اندر انسانی صحت کے لیے یہ چیزیں مضمر ہیں، یہ بالکل بیکار کی بحث ہے۔ اگر وہاں قسم کھائی گئی بلد العظیم، بلد الامین، یہ شہر گواہ ہے، یہ پہاڑ گواہ ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب یہاں پر جو گواہی ہے مجرد اس کو سامنے رکھنا چاہیے، کسی بھی شے کی خاص کوئی عظمت کا پہلو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ کی مخلوق میں سے کون سی چیز ہے جو حکمت سے خالی ہے؟ گھاس کا تنکا جو ہے اس میں بھی حکمت موجود ہے، اس کے اندر بھی نہ معلوم کتنے فوائد ہیں کہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی اس کا احصاء نہ کر سکو گے۔ تو کوئی بھی چیز یہاں حکمت سے خالی نہیں، کوئی شے بھی عظمت سے خالی نہیں، ہر شے اللہ کی تخلیق ہے تو عظمت کا پرکاؤ اس میں موجود ہے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ تو اس اعتبار سے ایک اصولی بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں عظمت کا پہلو تلاش نہ کیجئے، صرف گواہی کا پہلو تلاش کیجئے۔ اب جو ہے قسم کے ساتھ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ قسم کس چیز پر کھائی گئی؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اب والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اس کو جوڑ لیجئے تو ایک بات سامنے آئے گی اور وہ یہ ہے، اسی کو ہم کہیں گے دوسرے الفاظ میں کہ حضور کا اصل معجزہ قرآن حکیم۔ سابقہ انبیاء اور رسول کو معجزے دیے گئے، بعض معجزے بہت عظیم بھی نظر آتے ہیں، مثلا یہ کہ مردے کو زندہ کر دینا حضرت مسیح علیہ السلام کا معجزہ ہے، یا اپنے ہاتھ سے گارے سے ایک پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اس کا اڑتا ہوا پرندہ بن جانا، یہ معجزہ ہے۔ اب خلق حیات اور احیاء موتا، یہ انسانی سطح پر عظیم ترین معجزہ یہ شمار ہوگا۔ یہ عصا کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی کا معجزہ عطا ہوا، یہ اپنی جگہ بڑے عظیم ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ سب حصی معجزات ہیں، آنکھوں سے دیکھے جانے والے معجزات، اور دوسرے یہ کہ یہ معجزہ رسول کی زندگی تک ہے، اس کے بعد نہیں۔ ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا، موسیٰ کے بعد اس کا وجود نہیں ہے، عصا موسیٰ کے ساتھ تھا، اس کے بعد وہ لکڑی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ احیاء موتا ہو یا خلق حیات ہو، یہ حضرت مسیح کے ساتھ ہے، ان کے بغیر کچھ نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں۔ حضور کو جو معجزہ ملا ہے وہ ان دو اعتبارات سے افضل ترین ہے، اس لیے کہ یہ ہے معنوی معجزہ، حسی نہیں، آنکھوں سے دیکھا جانے والا نہیں، ذہن اور قلب سے دیکھا جانے والا معجزہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ معجزہ دائمی ہے، جیسے محمد کی رسالت دائمی ہے، اسی طرح حضور کو جو معجزہ ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دائم اور قائم باقی ہے۔ یہ معجزہ اس اعتبار سے باقی تمام معجزوں سے افضل ہے۔ بظاہر وہ معجزے بڑے نظر آتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی بعض لوگ اسی احساس کی وجہ سے حضور کے سیرت طیبہ کے دوران جو خوارق عادات ہیں، کوئی خاص چیز آپ سے ظاہر ہو گئی، مثلا یہ کہ آپ کے دست مبارک کی برکت سے کھانا تھوڑا سا تھا، کثیر لوگوں نے کھا لیا، اس کو وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے۔ اصل اہمیت اس کی ہے وہ معجزہ کہ جو دائم اور قائم ہے، وہ معجزہ کہ جس کو قرآن مجید
اور خود اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں اس کو چیلنج کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے معجزہ، لاؤ اس کی، اگر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو، اس کی نظیر پیش کر سکتے ہو تو کرو۔ میں جب لفظ اصل بولا کرتا ہوں کہ حضور کا اصل معجزہ یہ ہے کہ اس لفظ اصل کو انڈر لائن کیجیے، ہر نبی کا اصل معجزہ وہ ہے جسے وہ چیلنج کے ساتھ پیش کرتے کہ ہاں اس کا مقابلہ کر۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ان معجزوں کا مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے اپنے جادوگروں کے ساتھ۔ آپ نے کہا کہ اگر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا تو کیا جائے، تو جب چیلنج کیا جائے گا تحقیق جس میں ہوگی وہ اصل معجزہ ہوگا، ورنہ یہ کہ خرچ عادت واقعات یہ تو اولیاء اللہ سے بھی ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے لیے ہم انہیں کرامات کہتے ہیں۔ اللہ اپنے کسی بھی دوست کے ذریعے سے کسی وقت اپنی کسی خاص حکمت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ میدان جو دیکھا ہے شام کا محاذ جنگ، تو ظاہر بات ہے یہ بھی ایک کرامت ہے، ایک خرچ عادت ہے، عام حالات میں ہونے والی بات تو نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں میدان جنگ میں، اور یہاں سے وہ آرڈر پاس کر رہے ہیں اور وہاں پر حضرت ساریہ نے حضرت عمر کے الفاظ سنے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی اعجاز کے کتنے پہلو ہیں، یہ خود اپنی جگہ پر اعجاز قرآن کا ایک مسئلہ ہے کہ اعجاز قرآن کے پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کس کس پہلو سے معجزہ ہے۔ مثلا قرآن مجید میں بعض پیشین گوئیاں آئی جو 100% درست ہوئی، زیادہ دور نہیں ہے، سورہ روم ہم نے پڑھی تھی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور 9 سال کے بعد وہ پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہو گئی۔ ادھر میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ادھر ہرقل کو فتح عظیم حاصل ہوئی ایرانیوں کے خلاف، اور 9 سال کے اندر اندر بضع سنین، بضع کا اطلاق ہوتا ہے 10 سے کم پر، وہ جو پیشین گوئی تھی وہ ہر بار درست ہو گئی۔ یہ بھی ایک معجزے کا پہلو ہے۔ تو بے شمار پہلو ہے معجزے کے، لیکن یہاں جو آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک بات جان لیجئے، قرآن مجید کا اصل معجزہ اس کی حکمت ہے، اس کی وزڈم ہے، اس کی دانائی ہے، اس کا فلسفہ ہے، اس کی پورا حکمت تعلیمات ہے، انسان کے عقل کے لیے جو دلا ہے، انسان کے فکر کے لیے، انسان کے غور کے لیے، انسان کو حقائق تک پہنچانے کے لیے، انسان کو علم حقیقت تک اس کی رسائی حاصل ہو جائے، اس کے لیے جو کچھ قرآن مجید نے دیا ہے، جو مواد قرآن اپنے اندر رکھتا ہے، یہ اس کے اعجاز کا، اس کے معجزے کا اثر پہلو ہے۔ باقی جو پہلو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو پہلو زیادہ نمایاں ہو گیا تھا وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت تھا۔ قرآن مجید کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی مٹھاس، اس کے الفاظ کی ندرت، اس کے تراکیب کی چستی، اس کا ایک صوتی آہنگ، یہ جو ایک کلام کی ظاہری محافل ہوتے ہیں، کلام کی ظاہری خوبیاں ہوتی ہیں، یہ وقتی طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا عربوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے مبہوت کیا ہے وہ قرآن کے ظاہری محافل تھے، لیکن یہ کہ اصل جو اس کا معجزہ ہے وہ حکمت، یوں سمجھیے کہ ایک پھل ہے، اس پھل کے اندر ہے جو کچھ گودا ہے، اس کے اوپر بہرحال چھلکا بھی ہے، وہ بھی اس کا ایک جز ہے، لیکن یہ کہ کسی وقت جو ہے کوئی اسی کی رانائی، اسی کی خوبصورتی، نارنگی کا یہ چھلکا کس قدر اس کے اندر رنگت کا اور معاملہ، اس چھلکے کے اندر بھی یہ خوشبو ہے، اس کو بھی انسان اگر اپریشیٹ کرے تو وہ اپنی جگہ پر ایک بہت اچھی بات ہوگی، لیکن نارنگی کی اصل حقیقت تو اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے جو مٹھاس اور حلاوت ہے اس کے الفاظ کی، جو جیسے ہیرے ترشے ہوئے ہو، تراشے ہوئے ہیرے، اور جس طریقے سے کہ ترکیبیں چست ہیں، یہ اپنی جگہ پر فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، اور یہ بھی اس کی ایک اپریسیشن کا پہلو ہے، لیکن یہ کہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت پر غور کرو۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو تیرے رب نے اے نبی تجھ پر نازل کی ہیں از قبیل حکمت۔ تو والقرآن الحکیم، گواہ ہے یہ قرآن حکیم، قسم ہے اس پر حکمت قرآن کی۔ کس بات پر قسم کھائے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ یہاں ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا ذہن سے نکال دیجئے کہ حضور کو اس قدر زور دے کر یہ بات سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا معاذ اللہ حضور کو کوئی شک تھا؟ کیا حضور کو کسی درجے میں کبھی اپنی نبوت و رسالت کے بارے میں کوئی اشتباہ لاحق ہو سکتا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بات جان لیجئے کہ عام طور پر بھی ہماری اپنی گفتگو میں بھی ایک اسلوب یہ ہوتا ہے
کہ آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں کسی اور سے، سنانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کی جو کولوکیل اردو ہے اس کی جو کہاوتیں ہوتی ہیں گھریلو استعمال کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو سن۔ سنانا بہو کو مقصود ہوتا ہے لیکن خطاب اس سے نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ مبادہ وہ محسوس کر لے، بہرحال پرائے گھر سے آئی ہوئی ہے، اس کے احساسات کچھ اور ہیں۔ تو بات جو ہے عام طور پر گھروں کی بڑی بوڑھی جو ہے خواتین وہ بیٹیوں سے خطاب کر کے کہتی ہیں، جبکہ سنانا مقصود ہوتا ہے بہوؤں کو کہ ان کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بات کہی جا رہی ہے، لیکن گفتگو جو ہے ان سے براہ راست نہیں بالواسطہ ہو رہی۔ یہاں ظاہر خطاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں سنایا جا رہا ہے انہیں جنہیں کچھ حقوق و شبہات تھے یا جو انکار کر رہے تھے، جو اعراض کر رہے تھے، جو محمد کی نبوت کو قبول کرنے سے منکر تھے، ان کو پورے زور دے کر یہ بات سنانی مقصود ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کبھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سنانا کسی اور کو ہے اور خطاب کسی اور سے ہے، اور اس کا کبھی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو سنانا ہوتا ہے اس سے آپ کے اندر اتنی بیزاری ہوتی ہے کہ آپ اس سے تو بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کبھی آپ کا کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی اور تیسرا شخص موجود ہے تو بات تو اس سے کرنی چاہیے، لیکن وہ آپ ادھر کر کے بات شروع کر دیتے، سنا اسے رہے، اس لیے کہ اس سے آپ کو توقع ہی نہیں کہ یہ سنے گا، اور اس سے آپ کو اب اتنی دلی تعلق نہیں رہا ہے کہ اس سے براہ راست آمنے سامنے ہو کر روح در روح ہو کر گفتگو کرے، بات اس سے کرنی مقصود ہے لیکن ادھر روک کر لیا ہے۔ تو یہ سارے پہلو جو ہے ان کو ذہن میں رکھیے کہ مباد معاذ اللہ یہاں حضور کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ آپ کو ری ایشور کرنے کی ضرورت ہو اور آپ کو اطمینان دلانے کی احتیاج پیدا ہو گئی ہو، بلکہ اصل میں سنانا انہی کو مقصود ہے۔ یا تو بیداری کی وجہ سے ان کے ساتھ تخاطب اختیار نہیں کیا جا رہا، یا حکمت اس میں سمجھی گئی ہے کہ بات براہ راست ان سے نہ ہو بلکہ خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ ہے خبر اول جو ہے انا کی، وہ تو ہے لمن المرسلین، اور خبر دوم یہ ہے کہ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں، وہ سیدھی راہ جس کی طلب فطرت انسانی میں ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے اس سے پہلے مختلف مواقع پر ہوئی ہے، تو میں نے جو بات اس سے واضح کی ہے مجھے کہ سورہ فاتحہ معین کرتی ہے فطرت انسانی کی بیان، انسان کہاں تک کو پہنچ جاتا ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک تو فطرت انسانی انسان کو لے آتا ہے، فطرت صحیحہ اپنے شریر۔ اب آگے کیا کروں کیا نہ کروں، کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں، زندگی کے ہر مرحلے پر چوراہا آ رہا ہے، چراہا آ رہا ہے، ایک موڑ مڑ گیا ہے، مڑوں یا نہ مڑوں، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک چوراہا ایسا بھی ہو سکتا ہے دو سڑکوں کے درمیان 10 ڈگری کا فرق ہو، اور آپ اس میں امتیاز نہ کر پائیں گے میرا صحیح راستہ کون سا ہے، لیکن اگر غلط رخ پر مڑ گئے تو جتنا آگے بڑھتے جائیں گے آپ صحیح رخ سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ وہی انداز ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن مجید حکمت سے مملو، ساری فکر، ساری دانائی، ساری حکمت، سارا فلسفہ اس میں موجود، لیکن اصلاحات کے لیے ہم محتاج ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کی عملی تشکیل ہوگی سنت رسول کی بنیاد پر، کدھر چلے کدھر نہ چلے، راستہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، اس کی صحیح تعیین جب آپ کرنے پر آئیں گے تو آپ مجبور ہوں گے کہ آپ نقش قدم دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، علی صراط مستقیم وہ ہے، انہیں اللہ نے اس کے راستے پر گامزن کیا ہے۔ اور یہ بات میں متعدد مواقع پر واضح کرتا ہوں کہ دین صرف قرآن نہیں ہے، جس سے یہ سمجھا بہت بڑا دھوکہ کھا گیا۔ قرآن مجید سے وفاداری، قرآن مجید سے عشق، قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید سے لگاؤ، قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کا شغف، ان میں سے ہر چیز بہت قیمتی ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن اگر کہیں یہی چیز حد سے تجاوز کر کے کہیں اس حد کو پہنچ جائے کہ بس قرآن ہی قرآن ہے اور آپ سنت رسول سے مستغنی ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک خیر جو ہے وہ بھی شر کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک بھلی بات بری بات کو جنم دے دیتی، آپ کے اندر جذبہ ابھرا نیکی کا اور آپ نے کہا نہ شادی کروں گا نہ گھر گرہستی کا معاملہ اٹھاؤں گا، میں تو بس اللہ سے لو لگاؤں گا، آپ پڑ گئے غلط راستے پر۔ یہ درست تھی،
اللہ کی محبت میں آپ نے یہ فیصلہ کیا، لیکن لا رہبانیت فی الاسلام ورہبانیت ان ابتدعوها ما كتبناها علیہم، رہبانیت کا نظام تو انہوں نے ایجاد کیا، ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ تو ایک خیر شر کو جنم دے رہا ہے، ایک نیکی کا جذبہ برائی کی تمہید بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے جان لیجئے کہ قرآن کے ساتھ شغف، قرآن سے محبت، قرآن سے لگاؤ، قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر الحق ہیں۔ لیکن اگر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ قرآن کے سمجھے کہ بس ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے اور ہمیں کسی سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہی گمراہی بن جائے گی۔ دین جو شکل بناتا ہے اپنی، وہ قرآن اور سنت دونوں کی بنیاد ہے۔ میں جس اسلام کا ماننے والا ہوں، جس اسلام پر عمل کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، وہ صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادوں میں قرآن بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت خلفائے راشدین بھی ہے، اجماع بھی ہے، امت کا تواتر عمل بھی ہے۔ میرا اسلام، جس اسلام کا میں ماننے والا ہوں، جس اسلام پر میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس اسلام پر میں چلنے کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، وہ اسلام صرف قرآن پر بیس نہیں ہے۔ جس کسی کا اسلام جو ہے وہ صرف قرآن پر بیس ہے، اس کا اور میرا راستہ جدا ہو جائے گا۔ یہاں ان آیات کے حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم جو ہے وہ در حقیقت محمد رسول اللہ کے نقوش پا ہیں۔ ان کے وہ نقوش پا دیکھیے اور چلتے جائیے، یہ ہے سیدھے راہ کو پہچاننے کی اور جاننے کی ایک شکل۔ قرآن مجید میں حکمت ہے، فلسفہ ہے، اصول ہے، اصول تمدن اس میں آ گئے، اصول سیاست اس میں آ گئے، اصول معیشت اس میں آ گئے، لیکن یہ کہ ان اصولوں کی عملی تفاصیل وہ اگر تلاش کرنی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ نظام بنتا ہے ان تفاصیل کے ساتھ۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے، سجدے کا ذکر قرآن میں ہے، رکوع کا ذکر قرآن میں ہے، قیام کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو مربوط کر کے ایک رکعت کی شکل دینا کہ رکعت میں پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر قعدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، یہ کون کرے گا؟ قرآن سے کر دے کوئی تو واقعہ یہ ہے کہ میں تو اس سے جو بھی میں دے سکوں گا انعام دے دوں گا، یہ ترتیب نہیں ثابت ہو سکے کہ قرآن سے یہ صرف ملے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو معلوم ہوا کہ جو دین کی پہلی جڑ ہے، روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، اس کی ایک رکعت کی تعین آپ قرآن سے نہیں کر سکتے، اس کے 5 نمازوں کے اوقات کا تعین آپ قرآن سے نہیں کر سکتے۔ کون سی آیت قرآن کی ثابت کرے گی کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور ظہر کی اور عصر کی 4 ہیں اور عشاء کی 4 ہے فرائض؟ تو یہ کون معین کرے گا؟ نماز کا فلسفہ قرآن میں ہے، نماز کی حکمت قرآن میں ہے، نماز کی ساری جو بنیادی بحثیں ہیں قرآن میں مل جائیں گی، لیکن نظام نماز یہ ملے گا سورہ رسول مبارک یہ ہے کہ یاسین سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل، یہ ہے قرآن۔ اسے روایت سے آئے امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام طبرانی نے، حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی المرسلین علی۔ ایک دوسری روایت میں حضور کا یہ حکم ملتا ہے کہ سورۃ یاسین علی موتاکم، اور رحیم کی اس روایت کے راوی بھی حضرت ماقل ابن یسار ہیں، اور اسے امام احمد اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے تنزیل کے بارے میں فرمایا کہتے ہیں آپ کو مفسرین کے ہاں ملے۔ جہاں تک تو اس جیسے روایت کا تعلق ہے تو اس پر تو عمل ہمارے ہاں موجود ہے کہ جب بھی کسی کا نظر کا وقت ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا اگر دینی کرانا ہے، اس دینی موت ہے تو اس وقت سورہ یاسین پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اگر سے بدقسمتی سے اس وقت صورت حال ہے اس کی بنا پر حضرت محض ایک رسم قرار دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والے کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا سن رہا ہوں، بس ایک برکت کا وصول سمجھ لیجیے کہ ہمارے پیش نظر ہے یا ہماری ایک عقیدت ہے، عقیدہ ہے ہمارا۔ حضور نے جب فرمایا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ چیز اپنی جگہ پر ثواب بھی اس کا یقیناً ملے گا اور اس سے زیادہ اثرات بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ لیکن جو بات سمجھ میں آنے والی ہے محسوس مانا جائے گا کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کچھ ایسے ہیں کہ فی الواقع اگر کسی درجے میں بھی
ان کا فہم کسی کو حاصل ہوتا ہے اور عالم نظر میں اس کو سنایا جا رہا ہے جب اسے باقی حوالے بہت حد تک معطل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ابھی فہم اور ادراک باقی بھی بات بات اگر یہ الفاظ شعور میں داخل ہوں گے تو اس کے اندر اگر سویا ہوا ایمان ہوگا کسی درجے میں تو وہ جا سکتے گا، اور اگلی جو منزلیں ہیں جن سے اسے گزرنا ہے اس میں بہتری کی بہت توقع ہو